بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو میاں بیوی تھے۔ میاں بہت ہی سیدھے سادے تھے، لیکن بیوی بہت ہی کرے مزاج کی تھی، اس لیے اپنے میاں سے کبھی خوش اخلاقی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میاں اس کو خوش کرنے کی بے حد کوشش کرتا تھا۔ بیوی کے لیے اچھا سے اچھا زیور بنوا کے لائے اور کہے کہ دیکھو تمہارے لیے کتنا اچھا زیور بنوا کر لایا ہوں۔ زیور کو دیکھتے ہی بیوی منہ بگاڑ کر کہتی ہے، یہ کیا زیور لائے؟ اس کا گھاٹ تو مینڈک جیسا ہے، تمہیں زیور بنوانا ہی کہاں آتا ہے؟ بیوی کے لیے عمدہ سے عمدہ کپڑا خرید کے لائے اور کہتے، تمہارے لیے کتنا اچھا کپڑا لایا ہوں۔ بیوی کپڑے کو دیکھتے ہی منہ بگاڑ کر کہتی، کیا کپڑا لائے ہو؟ نہ اس کا رنگ ٹھیک ہے، نہ ہی سوت اچھا ہے، ایک مرتبہ ہی ڈھلنے سے بیکار ہو جائے گا۔ پیسہ پھینک کر چلے آئے۔ کبھی اچھے سے اچھی مٹھائی لاتا اور کہتا، بیوی چکھو تو دیکھو تو کتنی عمدہ اور لذیذ مٹھائی ہے۔ تو بیوی مٹھائی کو منہ میں ڈالتے ہی منہ بگاڑ لیتی اور کہتی، تم کو کچھ خریدنا بھی نہیں آتا، تمہارا سب پیسہ مفت میں جاتا ہے، انتہائی ردی مٹھائی ہے۔ بہرحال میاں اپنی بیوی کو خوش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کے دل میں آیا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ خود خوشی کر کے مر جاؤں، بھلے ہی جہنم میں جاؤں مگر اس سرفری بیوی سے نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر ایک بڑی پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں سے چھلانگ لگا کر مر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اتفاق سے نیچے جو نگاہ پڑی تو دیکھا کہ سامنے والے پہاڑ کی کوہ میں ایک فقیر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اس نے سوچا، ایسے مروں گا جہنم میں جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ اس بابا کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ پہاڑ سے نیچے اترا اور بابا کی خدمت میں لگ گیا۔ اب کہیں سے دودھ لے آئے، کہیں سے شکر اور کہیں سے چائے کی پتی۔ بابا کو چائے بنا کر پلاوے، کہیں سے روٹی لائے اور بابا کو کھلائے، کپڑے دھو دے، جھاڑو لگا کر صاف ستھرا رکھے، غرض کے جتنی بھی خدمت ہو سکتی تھی کرتا تھا۔ اپنی جانب سے بابا کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بابا صاحب ولایت تھے، اس کی خدمت سے بہت خوش ہوئے اور اس کو ایسی دعا دی کہ ماشاءاللہ وہ بھی ولی ہو گیا اور ولایت بھی اتنے اونچے درجے کی ملی کہ وہ آسمان پر اڑنے لگا۔ ایک روز اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ اب تو میں اپنی بیوی کو آسمان پر اڑا کر دکھاؤں، تب تو وہ میری تعریف ضرور کرے گی۔ یہ سوچ کر یہ وہیں بابا کے پاس سے اڑا اور اپنے قصبہ تک آیا۔ قصبہ کے اوپر پلین کی طرح چکر کاٹنے لگا اور اتنا اونچا اڑ رہا تھا کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لڑکوں نے جو دیکھا تو شور کر دیا کہ آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے۔ یہ شور اور بچوں کا ہنگامہ سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اس کو دیکھنے لگے۔ اس کی بیوی بھی گھر سے باہر نکل کر دیکھنے لگی تو دیکھا واقعی ایک آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے۔ اب تو پڑوس میں جتنی عورتیں رہتی تھی سب کو اس نے آواز لگانا شروع کیا، اے فتو، اے حبیبی، اے سکینہ، اے حلیمہ، دیکھو تو صحیح آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے۔ میں ایسے انسان کو ولی سمجھتی ہوں جو اللہ کے راہ میں فنا ہو جائے۔ ہمارے جو مرد ہیں نہ وہ نفس پرست، دنیا کے غلام، دنیا کے خواہشات سے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اس نے اڑتے اڑتے ہی نیچے دیکھا کہ نیچے ایک اچھا خاصا مجمع مردوں کا، عورتوں کا اور بچوں کا جمع ہو گیا اور سب مجھ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان دیکھنے والوں میں میری بیوی بھی ہوگی اور یقیناً مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ بہرحال کچھ دیر تک وہ اڑتا رہا، پھر کچھ دیر دور جا کر زمین پر اترا اور وہیں سے پیدل چل کر اپنے گھر آیا۔ اس کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا قدم گھر میں رکھا، بیوی اس پر برس پڑی اور اس کا ٹیپ ریکارڈ بجنا شروع ہو گیا کہ اتنے عرصہ تک تو کہاں مر گیا تھا؟ میاں نے کہا، میں ایک اللہ والے بابا کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس رک گیا تھا۔ بیوی کی لنترانیاں اور بڑھ گئی اور کہنے لگی، تو کیا اللہ والوں کی خدمت کرے گا؟ تو پکا وہاں بڑا وہابی ہے، اولیاءوں کا منکر
تو بھلا کیا اللہ والے بابا کی خدمت کرے گا؟ ایک اللہ والے کو تو میں نے آج اپنی آنکھوں سے یہاں گھر پر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ میاں نے پوچھا وہ اللہ والے آپ کو یہاں گھر پر بیٹھے کہاں سے مل گئے؟ بیوی نے کہا یہاں پر آج ایک اللہ والے آسمان پر اڑ رہے تھے اور اس قصبہ کے سینکڑوں آدمیوں، عورتوں اور بچوں نے دیکھا۔ میاں نے کہا جا رے جا جھوٹی کہیں کی، کہیں آدمی آسمان پر اڑتا ہے؟ بیوی نے کہا میں بالکل سچ کہتی ہوں، اور پھر میں نے اکیلے ہی نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو سکینہ سے، حلیمہ سے، حسینہ سے پوچھ لو۔ یہ سب عورتیں اس وقت موجود تھیں، بلکہ پورے قصبہ کے لوگوں نے دیکھا۔ تیرا تو عقیدہ خراب ہو گیا ہے، تیرے پر وہابیت سوار ہو گئی ہے، اسی وجہ سے تو اولیاء اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ میاں نے پوچھا کیا سچ مچ آسمان پر اڑ رہا تھا؟ بیوی نے کہا خدا کی قسم بالکل سچ بولتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ والے کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ میاں نے کہا اسے پہچانا نہیں؟ وہ میں ہی تھا جو آسمان پر اڑ رہا تھا۔ یہ سن کر بیوی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور تعجب سے کہنے لگی کیا واقعی تو ہی آسمان پر اڑ رہا تھا؟ میاں نے کہا ہاں۔ بیوی وہ میں ہی تھا۔ تو بیوی منہ بگاڑ کر کہنے لگی تب ہی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اسی وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ تو تھا۔ عورت کے متعلق یہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کی پیدائش بائیں پسلی سے ہوئی۔ بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے مزاج میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ضرور پائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے جو اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرتے ہیں۔